بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، گڈ مارننگ کلاس۔ آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا ہم نے پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، اور اس میں ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن کو ڈسکس کیا تھا۔ آبجیکٹیو ریزولوشن اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی امپورٹنس ڈسکس کی تھی، اس کے جو میجر پوائنٹس تھے ہم نے وہ ڈسکس کیے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک بنتا ہے وہ ہے 1956 کا کانسٹیٹیوشن۔ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں، یعنی کہ عام خصوصیات۔ تو یہ نہایت اہم ٹاپک ہے، اس کو اچھے طریقے سے گو تھرو کیجیے گا۔ اٹ واز کیم انٹو فورس آن مارچ 23 1956۔ 1956 کا آئین 23 مارچ 1956 کو جو ہے یہ نافذ کیا گیا، اور سم آف اٹس سیلینٹ فیچرز آر ایز فالوز۔ تو اس کے جو عام پوائنٹس ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ اٹ واز ریٹن ایز دی کانسٹیٹیوشن آف ریسٹ آف دا ورلڈ آر ریٹن۔ یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، یعنی کہ لکھا ہوا جس طرح کے باقی دنیا کے قوانین جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، یعنی ریٹن کانسٹیٹیوشن، ایکسیپٹ برٹش کانسٹیٹیوشن موسٹ آف وچ پارٹ از ان ریٹن۔ سوائے برطانیہ کے جس کا جو آئین ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان ریٹن ہے، وہ ریٹن نہیں ہے۔ تو پاکستان کا جو 1956 کا آئین تھا یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا۔ نمبر 2 پہ آتا ہے اسلامک نیچر۔ اس کی جو نیچر تھی، اس کے جو فیچرز تھے، اس میں اسلامک پروویژنز اور پرنسپلز کافی ڈالے گئے تھے۔ دا کانسٹیٹیوشن واز بیسڈ آن اسلامک پرنسپل۔ تو یہ قانون جو ہے یہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان پہ بیس کرتا ہے۔ اس میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے یونی کیمرل ہاؤس۔ یونی کیمرل ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ اونلی نیشنل اسمبلی آف پاکستان واز دا سول لیجسلیچر ان سینٹر۔ صرف جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے، سول کا مطلب ہوتا ہے سنگل، SOLE والا، سول لیجسلیچر ان سینٹر، سینٹر میں یہ صرف یہی ایک ہی جو ہے وہ قانون قومی اسمبلی ہی تھی۔ اینڈ دیئر واز نو کانسیپٹ آف اپر ہاؤس۔ تو جو سینٹ تھا یا یہ ایوان بالا جو ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہ تھا ہی نہیں 1956 میں، which is usually found in the other democratic countries، جو کہ عام طور پر باقی جو جمہوری ممالک ہیں ان میں پایا جاتا ہے ایوان بالا بھی، لیکن 1956 کے آئین میں جو ہے وہ سنگل ہاؤس تھا ہمارا۔ ابھی تو بائی کیمرل ہے نا، یعنی 2 ہاؤس ہیں، اپر ایوان زیریں اور ایوان بالا، لیکن جو 1956 کا آئین تھا اس میں صرف یونی کیمرل ہاؤس تھا، صرف ایک ہی ہاؤس تھا، یعنی نیشنل اسمبلی۔ اونلی سنگل ہاؤس واز رسپانسیبل آف لا میکنگ۔ صرف یہی ایک ہاؤس جو تھا وہی قانون بنانے کی جو ذمہ داری تھی وہ اسی کی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے یونی کیمرل ہاؤس پروونسز۔ بوتھ یونٹس آف دا اسٹیٹ، فارمر ایسٹ پاکستان ناؤ بنگلہ دیش اینڈ فارمر ویسٹ پاکستان ناؤ اسلامک ریپبلک آف پاکستان آلسو ہیڈ سنگل ہاؤس فار لا میکنگ۔ تو اسی طرح جو صوبے ہیں یعنی 2 ہی یونٹس تھے جو کہ 1955 میں بنائے گئے تھے 1 ونڈو آپریشن کے تھرو، تو ان میں بھی جو ہے وہ سنگل ہاؤس ہی تھا، ان میں بھی اپر ایوان زیریں اور ایوان بالا کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس کا جو 5th پوائنٹ بنتا ہے وہ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ بوتھ اسمبلیز آف پروونسز اینڈ نیشنل اسمبلی ور الیکٹرل کالج فار دی الیکشن آف پریزیڈنٹ۔ تو جو دونوں اسمبلیز ہیں یعنی صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی جو ہیں ان کے جو ممبران، وہ الیکٹرل کالج تھا، کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے الیکٹڈ جو ممبر ہوتے تھے صوبائی اسمبلی کے
یعنی آپ کے ایم پی ایز یا ایم این ایز نیشنل اسمبلی کے، وہ پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ہی ووٹ کرنا ہوتا تھا۔ تو پرائم منسٹر اینڈ اٹس کیبنٹ واز اسسٹڈ پریزیڈنٹ، تو جو وزیر اعظم ہے اور اس کی جو کابینہ ہے وہ ان کو مدد ملتی تھی، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا تھا پریزیڈنٹ یعنی کہ آپ کا صدر، اینڈ دے ور الیکٹڈ فار 5 ایئرس، اور یہ 5 سال کے لیے جو ہے یہ الیکٹ ہوتے تھے۔ President had to act in accordance with the advice of the cabinet except where he was specifically empowered by constitution۔ تو اس میں جو پرائم منسٹر ہے، یہاں پہ اس نے پریزیڈنٹ لکھ دیا، تو جو پرائم منسٹر ہے اس کو جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کی جو ایڈوائسز ہیں کیبنٹ کی، کابینہ کی جو رائے ہوتی تھی، سجیسشنز ہوتی تھیں، ایڈوائسز ہوتی تھیں، ان کے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسپیسیفکلی میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں اسٹوڈنٹس، کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہوتا ہے نا، پارلیمانی نظام، یہ ایک کوائٹ کنٹریری ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پہ متضاد ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے صدارتی نظام کے، یعنی پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کے۔ تو پارلیمانی نظام میں جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے آپ کا، یعنی تمام جو پاورز کا منبع ہوتا ہے، وہ آپ کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو یہ 1956 کے آئین میں جو ہے وہ پارلیمانی نظام ہی جو ہے وہ متعارف کروایا گیا۔ اسی طرح اس کا جو 6 پوائنٹ ہے وہ ہے سپریشن آف پاور، یہ کہ جو پاورز ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کی، ان کو سپریٹ کیا گیا، صرف ایک ہی بندے کے پاس جو ہے وہ چیزیں نہیں رہنے دی گئیں۔ 6 پوائنٹ سپریشن آف پاورز، پاور واز سپریٹڈ امانگ دا آرگنز آف دا اسٹیٹ۔ تو جو مختلف یعنی حکومت کے مختلف جو ادارے ہیں، آرگنز ہیں، ان کو حصے ہیں، ان کو جو ہے وہ مختلف اداروں میں تقسیم کیا گیا، علیحدہ علیحدہ کیا گیا، سچ ایز جیسا کہ لیجسلیچر جو قوانین سازی کا کام ہے یہ اور ڈپارٹمنٹ بن گیا، جوڈیشری جو انصاف یہ دینا ہے ملک میں، وہ اس کے لیے جوڈیشری عدالتیں جو کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کو سپروائز بھی کرتی ہیں، اور اس کے بعد ایگزیکٹو آ گیا یعنی انتظامیہ، جنہوں نے ان قانون کے عمل درآمد کروانا ہوتا ہے اور اس کی پاسداری کروانی ہوتی ہے شہریوں سے۔ تو یہ انہوں نے پاورز کو سپریٹ کر دیا گیا اس 1956 کے آئین میں۔ سو ایچ آرگن ہیڈ ٹو ایکٹ ود ان دا لیمٹس ود پریسکرائبڈ ان دا کانسٹیٹیوشن۔ تو جتنے بھی یہ مختلف شاخیں ہیں حکومت کی، جیسا کہ لیجسلیچر ہو گیا، جوڈیشری ہو گئی، ایگزیکٹو ہو گیا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو آئین میں ان کی محدود سی لمٹ ہے، جو ان کا دائرہ کار ہے، اسی میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے، اس کو بائی پاس نہیں کرنا ہوتا۔ اس کا ہم نے 6 پوائنٹ کیا سپریشن آف پاور، اب 7 پوائنٹ ہے ڈویژن آف پاورز۔ پہلے جو یہ سپریشن آف پاور، اس میں تو ادارے ہی علیحدہ علیحدہ ہیں، جن کے ذمہ کام ہی علیحدہ علیحدہ ہیں، جو کہ اپنی دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ اپنے فرائض سر انجام دے۔ تو اس میں ڈویژن آف پاورز کیسے کی گئی؟ پاورز آف سینٹر اینڈ یونٹس واز ڈیفائنڈ، جو صوبوں کی اور جو وفاق کی یعنی سینٹر کی جو پاورز ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کیا گیا، اور جو یعنی یہ چیز، یہ دائرہ کار جو ہے یہ صوبوں کا ہے اور یہ ہے وفاق کا صوبوں کا، علیحدہ علیحدہ اس کی ڈومین جو ہے وہ کلیئر کی گئی۔ اینڈ پروونسز ور فری ٹو ایکٹ ود ان دا لیمٹس ڈیفائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن، اور جو صوبے ہیں وہ آزاد ہیں، فری ہیں کہ وہ اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے جو ہے وہ جو کہ کانسٹیٹیوشن میں یعنی آپ کے آئین میں ڈیفائن کی گئی ہے اس میں رہتے ہوئے اپنے جو ہے کام کریں۔ پروونشل اٹانومی واز گرانٹیڈ، صوبوں کو جو ہے وہ آزادی دی گئی ان کے دائرہ کار کی کہ وہ اپنے کام وہ یا آئین سازی کے مطابق خود کریں۔ تو اس کے بعد جو 8 پوائنٹ ہے اس کا
وہ ہے ایڈلٹ فرینچائزڈ الیکشن۔ ایڈلٹ فرینچائزڈ الیکشن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جو ملک کے وہ شہری جو کہ ایڈلٹ ہو چکے ہیں، یعنی جوان ہیں، اور وہ اممیچیور نہیں ہیں، ان کی ایج جو ہے وہ ڈیفائن کی گئی 18 ایئرس، کہ اس کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ووٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی الیکشن جو ہیں ور ٹو بی ہیلڈ آن دا بیسس آف ایڈلٹ فرینچائز، کہ جو بالغ رائے دہی لوگ ہیں وہ ہی الیکشن میں اپنی رائے دہی کر سکیں گے۔ تو بچوں کے لیے یہ چیزیں الیکشن میں ووٹ کرنا نہیں ہے۔ سو اس میں 9th پوائنٹ اس کا آ جاتا ہے فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ۔ تو وفاقی نظام جو ہے اس کو رائج کیا گیا۔ سسٹم آف گورنمنٹ واز فیڈرل، یعنی وفاقی نظام رائج کیا گیا، ان وچ پروونسز آر گیون اٹانومی انڈر کانسٹیٹیوشن، جس میں جو صوبے ہیں ان کو آئین میں رہتے ہوئے جو ہے وہ آزادی دی گئی۔ Separate lists are provided under this system for law making and every unit is free within the limits prescribed in the constitution۔ تو اس میں علیحدہ علیحدہ جو ہیں وہ لسٹیں جو ہیں وہ بنائی گئیں، جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو صوبے ڈیل کریں گے، اور یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ یعنی ڈیفینس ہے، کمیونیکیشن ہے، تو ان کو جو ہے وہ فارن ریلیشنز ہیں یہ سینٹر دیکھے گا، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، تو ان کو صوبے دیکھیں گے۔ تو یہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا۔ کیبنٹس ور آنسریبل ٹو دیئر ریسپیکٹیو اسمبلیز، تو جو کابینہ ہے یعنی جو منسٹرز ہیں وہ جواب دہ ہوں گے اپنی اسمبلیوں میں جا کے۔ تو یہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے 10th پوائنٹ اس کا آ جاتا ہے گارنٹی آف فنڈامنٹل رائٹس، جو بنیادی حقوق ہیں، بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ اس کا گرانٹ کرنا جو ہے لوگوں کو دینا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس ور گرانٹیڈ ان دی کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹ انڈر دی ایمرجنسی سچویشن، تو تمام شہریوں کو جو ہے وہ بنیادی حقوق جو انسانی ہیں وہ دیے جائیں گے، حتیٰ سوائے اس کے کہ جب ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو۔ ایمرجنسی میں آپ نیچرل کلیمٹی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہے، فلڈ آ جاتا ہے، ارتھ کویک آ جاتا ہے، ملک میں ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے، یا کوئی جنگ کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ جو تمام انسانی بنیادی حقوق ہیں وہ شہریوں کو ضرور ملیں گے اس آئین 1956 کے مطابق۔ اس میں 11th پوائنٹ جو ہے وہ ہے نیشنل لینگویجز کے حوالے سے۔ تو اردو اینڈ بنگالی بوتھ ور ڈکلیئرڈ ایز نیشنل لینگویجز، تو اس میں جو 1956 کا آئین ہے اس میں اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو جو ہے وہ قومی زبانوں کا درجہ دیا گیا ہے، اور انگلش واز آفیشیل لینگویج، اور انگلش کو جو ہے وہ آفس کی زبان کے طور پہ رائج کیا گیا۔ تو اس کے بعد آتا ہے نیم آف کنٹری، کہ ملک کا نام جو ہے وہ کیا ہوگا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، یعنی آئین کے مطابق۔ تو نیم آف کنٹری واز ڈیسائیڈڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو جو 1956 کے مطابق پاکستان کا جو ملک کا نام ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ اس کو نام دیا گیا۔ اس کے بعد جو اس کا 13واں یعنی 13th جو ہے پوائنٹ ہے، اس کا جو فیچر ہے وہ ہے پاورز آف ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ۔ تو بوتھ کورٹس ور گرانٹیڈ پاورز ٹو ایشو ریٹس فار دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، تو جو دونوں عدالتیں ہیں بڑی، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، ان کو یہ 1956 کے آئین کے مطابق یہ پاورز دی گئی کہ وہ جو ہے وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی جو ریٹ ہے وہ قائم کریں، کہ کہیں بھی ملک میں کہیں بھی جا کے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ انسانی بنیادی حقوقوں کی کوئی وائلیشن نہ ہو۔